السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مریم زیبا, کنسلٹنٹ ہوم اسکولنگ PRC. جو گریڈ 1 سے لے کر 3 تک کی ایج ہوتی ہے اس میں ہم بچے کو, اس کو پیرٹ ایئرس کہتے ہیں, جس میں ہم بچے کو کے ذخیرہ الفاظ اور اس کی معلومات میں حتی الامکان اضافہ کرتے ہیں. اس ایج میں بچے جو ہے وہ اسپنج کی طرح انفارمیشن ایبزارب کرتے ہیں, اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ اس کو عام طور پر اس عمر میں بچے انفارمیشن کو پروسیس نہیں کرتے بلکہ انفارمیشن ایبزارب کرتے ہیں. اور جس طرح سے کسی بھی رائٹر کو یا صحافی کو کوئی چیز لکھنے سے پہلے, اپنی پریزنٹیشن بنانے سے پہلے انفارمیشن جمع کرنا ہوتا ہے, اسی طرح بالکل بچے کی یہ اس عمر میں بچہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی انفارمیشن ملے اس کو جمع کرے. تو اس ایج میں بچے کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اس کو میکسیمم جو ہے وہ انفارمیشن دیں. اور جیسے بنیادی گرامر کے بنیادی اصول ہیں, تعریف ہیں, جملوں کی تعریف ہے, جیسے ڈیفینیشنز ہیں, رولز ہیں, پہاڑے ہیں, اور دعائیں ہیں, اور مختلف صورتیں ہیں, یہ سب یاد کرائیں. بچوں کو اس عمر میں یاد کرنا بھی دلچسپ لگتا ہے, کہانیاں, نظمیں یاد کرنا بھی اچھا لگتا ہے. ان کو پڑھ کے سنائیں, اس طرح سے سنائیں کہ الفاظ ان کو یاد ہو جائیں. اور اس طرح سے کرنا ہے کہ 10 سے 11 سال کی عمر تک بچے پڑھنے, لکھنے اور گرامر میں طاق ہو جائیں. اس کے لیے جو ہے وہ پری ریڈنگ اور KG کی کتابوں کا اور اس کے بارے میں نے مختصراً بتایا تھا. گریڈ جو ہے وہ گریڈ 4 تک جو ہے وہ آپ کو بچے کے لیے اسپیلنگ, گرامر, ریڈنگ اور رائٹنگ کے لیے الگ الگ وقت جو ہے مقرر کرنا ضروری ہے. اس میں بچے کی اسپیلنگ پر توجہ دیں, اور اس کی گرامر کے جو زبان کے جو مختلف ٹرمینالوجیز ہوتے ہیں, جیسے واحد جمع ہو گیا, الفاظ متضاد ہو گئے, جیسے فعل, اسم, حرف کی تعریف ہو گئی, اچھا جملوں کی کنسٹرکشن ہو گئی, جملے شروع کس طرح سے کرتے ہیں, آخر کس طرح سے کرتے ہیں, منفی جملے کون سے ہوتے ہیں, مثبت جملے کون سے ہوتے ہیں. اس طرح گرامر کی ساری جو ہے وہ اس کو بچوں کو ٹرمینالوجیز آ جائیں. اور آرڈنری پیرنٹس گائیڈ ٹو ٹیچنگ ایک اچھی بک ہے انگریزی کے لیے. اور جو ہے وہ اسپیلنگ کے لیے ماڈرن کریکولم پریس کی اسپیلنگ ورک بکس اچھی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اسپیلنگ پاور اور اس طرح کی اور بہت ساری کتابیں سلیبس کی موجود ہیں. اگر آپ گوگل کریں گے یا آپ نصابی کتابوں کی کسی بھی بک سٹور سے آپ رابطہ کریں گے تو. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ حساب کے لیے بھی اس ایج میں آپ گریڈ 1 سے لے کر 4 تک آپ جو ہے وہ حساب کے کسی کریکولم کو فالو کریں. جیسے اگر پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے کسی درسی کتب حاصل کریں. اور میتھس کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں بیسیکلی ان کا مقصد بچوں کو پرابلم سالونگ سکھانا ہوتا ہے کہ مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں. تو اگر بچے کی ریڈنگ اسٹرانگ ہوگی تو اس کے لیے اب عبارتی سوالات کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اور اس کو عام زندگی میں میتھس کے آپ نے پریکٹس کراتی رہتی ہیں تو اس سے آپ بچے کے لیے میتھ کا فیئر ختم ہو جائے گا, نمبر سے اس کی دوستی ہو جائے گی. اور کتابیں جو ہیں وہ بچے کے لیے آدھا گھنٹہ پڑھنے کے لیے مختص کرنا, ریڈنگ اپنے سامنے ریڈنگ کرانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ دیر اس کو خود اپنی مرضی سے پڑھنے بھی دیں. اور اس ایج تک بچے کو پڑھنا آنا چاہیے. وہ اگر آپ نے پچھلی ایج میں آپ نے بچے کی پریکٹس کرائی ہے تو اس ایج میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اچھا, اور اب جملے جو ہیں وہ بچے کو پریکٹس کرائیں اور کاپی کرنے کی پریکٹس کریں. اور بچہ جو ہے وہ آپ کی لکھی ہوئی کرسیو رائٹنگ کو کاپی کرے, اور اس کے بعد ایک دفعہ وہ کاپی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے تو اس کو ڈکٹیشن دیں. ڈکٹیشن مینز آپ اس کو لکھوائیں کہ یہ جملہ لکھو. روزانہ 3 سے 4 جملے لکھوائیں, اور کسی اچھی کتاب سے جو ہے وہ کاپی کرائیں کوئی خاص پیراگراف یا جملہ. اور اس ایج میں کریٹیو رائٹنگ بھی اہم ہے, لیکن زیادہ فوکس جو ہے
جو ہے وہ کاپینگ کے اوپر کرنا مناسب ہوگا. آگے والے ایج میں جیسے گریڈ 3-4 میں بے شک آپ بچے کو کریٹیو رائٹنگ کی طرف لے کے جائیں، کاپینگ پہ زیادہ فوکس کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میتھس میں بھی پہلے ہم نے KG میں ہم نے مینیپولیٹو سے ساتھ کیا تھا، تو اب اس میں زیادہ آپ نمبروں کے ساتھ کریں، پریکٹس کرائیں اس کی. اور جمع تفریق اور پھر اور کمپلیکس جیومیٹری کے شیپس ہو گئے اور ان کے نام ہو گئے، اور ایریا، پیرامیٹر، ٹائم اور میجرمنٹس، یہ سب جو ہیں وہ اس کو متعارف کرائیں. یہ سب کسی بھی نصاب کی کتاب میں آپ کو مل جائیں گی، اس کو ترتیب سے لے کر چلیں اور سارے وہ کور ہو جائیں گے. لیکن یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حساب میں بیسیکلی ہم لوگ بچے کو پرابلم سالونگ سکھاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے میں ایک اور آڈیو کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.